آپ نے آج تک یہ جملہ سنا؟ پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے، آج قاضی سے جملہ سنو اور لذت حاصل کرو۔ پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، جناب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ آپ مدینہ شریف جب جائیں گے، مواجہ شریف پہ آپ سلام پیش کریں گے نا؟ مواجہ شریف پہ جب آپ سلام پیش کریں گے، آپ کی پیٹھ ہوگی بیت اللہ کی جانب، آپ کے سامنے ہوگی جالیاں، آپ وہاں سے گزرتے ہوئے جیسے ہی باب بقیع سے باہر نکلیں گے، دائیں ہاتھ پہ جو پہلی چھتری ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مکان تھا۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی یہاں آ کے بیٹھی، اور یہاں بیٹھتے ہی پیارے آقا نے فرمایا طبہ کا خط لے آؤ۔ یثرب کے لوگ پکار اٹھے، واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ہر ایک کا تذکرہ آنے کے بعد ہے، میرے آقا کا تذکرہ آنے سے پہلے ہے، ولادت سے پہلے ہے، میلاد سے۔ بولنا میرے ساتھ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ میں بڑا مختصر وقت ہے اور بہت ساری باتیں آج کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس میں سے بالکل چن رہا ہوں باتیں تاکہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں کسی اہم موقع پر پہنچ سکوں۔ اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ آپ کہیں کہ محبت تو ہمیں ہے، غلام ہیں رسول کے، غلامی رسول میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ یہ وہ نعرہ ہے جو آپ بھی لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا ہوں، ہماری محفلوں میں لگتا ہے، ہمارے جلسوں میں لگتا ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے غلامی رسول میں موت بھی۔ کبھی سوچا ہم نے کہ یہ ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں، سوچا اس لیے نہیں کہ سوچ کے کیا کرنا ہے، کہنا ہی تو ہے۔ عمر عثمانی صاحب کہنا ہی تو ہے، کہہ دیا ہم نے۔ بہت سارے جملے ہم اس لیے بولتے ہیں کہ بس وہ سنے ہوئے ہیں اور کہنے ہیں اور کہہ دیے ہیں، ان کی تہ میں کبھی نہیں سوچا کہ یہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے ویکھو بندہ ایک نہیں لب لائے۔ توجہ ہے؟ موت بھی قبول ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ کیا جملہ ہے؟ یہ آخری حد ہے جس کو جا کے ہم نے ہاتھ لگایا ہے، موت۔ اس کے آگے تو کچھ میں ایک جملہ تلنگنگ والوں، مضافات والوں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، وہ آپ سے کوئی چیز طلب کرے، اسے دو گے؟ کھل کے بولو، میں کچھ نہیں مانگ رہا، دیں گے اسے؟ اگر محبت سچی ہوئی، ڈرامہ نہ ہوا فیس بک والا، محبت سچی ہوئی تو دے دیں گے نا۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضرات علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں، بہت چھوٹا ہوں، میں تو اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت مانگی ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حضور نے امت سے محبت طلب کی ہے، امتیوں مجھے محبت دو، مجھے محبت چاہیے۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ توجہ سے سننا، کوئی کسی طبقے سے آیا ہے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، توجہ سے میرے جملے سنیے گا اور اسے دل پہ لکھیے گا۔ کوئی کسی دارالفتاء پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کے پاس فتوے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور جماعت پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا یہ جملہ سن لو، حضور کا فتویٰ سنانے چلا ہوں، ہر بندہ اپنے گریبان میں خود چھانک کر اپنا ایمان ٹٹول سکتا ہے۔ میرا جملہ سنیے گا، آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت چاہیے۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی دولت سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے اتنا؟ فرمایا نہیں، والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔ یا رسول اللہ بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر۔
توجہ سے جملے سنیے گا. دوسروں پہ تنقید کرنا تو بڑی آسان ہے نا. آج ہمارے گلی محلوں میں, ہمارے ممبروں محراب سے, ہمارے بازاروں میں یہی تنقیدیں ہیں. بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا. یا رسول اللہ اگر نہ کر سکوں اتنی محبت تو حضور فرماتے ہیں لا یؤمنو, پھر تو مومن نہیں ہے. پھر تو مومن. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں فرمایا کہ اتنی محبت کر. اگر آقا اتنا فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی والدین سے کرتا ہے, یقین جانو بڑی بات تھی. اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے, بڑی بات تھی. اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی خود سے کرتا ہے, یقین جانو بڑی بات تھی. آقا فرماتے نہیں, اتنی نہیں چاہیے, ان سب سے زیادہ کر. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ ان سب سے زیادہ کر. آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ آقا فرماتے اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا, کبھی خوشی آئے گی, کبھی تو تجارت کرے گا, کبھی معیشت سنبھالے گا, کبھی سیاست کرے گا, کبھی صلح کرے گا, کبھی جنگ کرے گا, کبھی دوستیاں کرے گا, کبھی رشتہ داریاں کرے گا. ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی باپ کی بات, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش اس موقع سے متعلق, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی ملا کی بات, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی مورخ کی ناجائز تحریریں, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی فسادی لیڈر کی باتیں, ایک طرف ہوگا میرا حکم, میری سنت, ایک طرف ہوگی برادری کی رسم. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر, تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو, حکم برابر ہے. چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو, حکم برابر ہے. چاہے حضور کی مانو چاہے لیڈر کی مانو, حکم برابر ہے. آقا فرماتے حکم برابر نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب میری بات آ جائے, میرا حکم آ جائے, میری حدیث آ جائے, میری سنت آ جائے, میری طریقت آ جائے, میرا طریقہ آ جائے, میری ادائیں آ جائیں, پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے, محمد کے دامن سے جڑ جا. اگر جملہ سمجھ آیا ہے تو ذرا بولو سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے, ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے, مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے, ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے, روح کائنات بنا کر بھیجا ہے, حسن کائنات بنا کر بھیجا ہے, رونق کائنات بنا کر بھیجا ہے, بہار کائنات بنا کر بھیجا ہے, فخر موجودات بنا کر بھیجا ہے, جمیع الحسنات بنا کر بھیجا ہے, جامع البرکات بنا کر بھیجا ہے, خیر الانام بنا کر بھیجا ہے, سید العرب والعجم بنا کر بھیجا ہے, جمیل السیم بنا کر بھیجا ہے, تاجدار حرم بنا کر بھیجا ہے, چراغ حرم بنا کر بھیجا ہے, عادل بے عدیل بنا کر بھیجا ہے, دعائے خلیل بنا کر بھیجا ہے, لطف رب جلیل بنا کر بھیجا ہے, صادق و امین بنا کر بھیجا ہے, خیر الورا بنا کر بھیجا ہے, بدر الدجا بنا کر بھیجا ہے, احمد مجتبی بنا کر بھیجا. میرے آقا ساری کائنات کے سردار ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے حضور سے کہ ہر قدم پر, ہر موقع علماء سے آ کے پوچھ کے یہاں میرے حضور کی ادا کیا ہے, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. محبت کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے, آگ میں چھلانگ لگائے مرنے کے لیے تو حرام ہے, لیکن اگر آقا حکم فرمائیں چھلانگ لگا دے تو واجب ہے. یا رسول اللہ یہ محبت, یہ لائٹ روشن ہے نا, آپ ابھی رات کو لائٹیں روشن کریں گے تو کبھی سوچئے گا کہ یہ جو لائٹ روشن ہے یہ یہیں سے جگمگا رہی ہے,
میری باتیں عزیزوں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ یہیں سے جگمگا رہی ہے. اس کی کیبل کو تار کو پکڑ کے لے چلیں تو وہ بورڈ تک جائے گی. سر ہلا دیں. بورڈ سے وہ کرنٹ آ رہا ہے, وہ لائٹ روشن ہے, نہیں پھر اسے لے کے جائیں وہ میٹر تک جائے گی. کیا میٹر سے آ رہی ہے لائٹ؟ اسے لے کر جائیں وہ پول تک جائے گی. کیا پول سے آ رہا ہے کنیکشن؟ اسے لے کر جائیں وہ ٹرانسفارمر تک, ٹرانسفارمر سے پھر گریڈ اسٹیشن تک, پھر اس سے پاور ہاؤس تک. لائٹ کا یہاں پہ روشن ہونا بتا رہا ہے کہ اس کا کنیکشن پاور ہاؤس تک ہے. بڑا قیمتی جملہ میں سنانے چلا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ آپ نے اگر یوں کر کے ٹال دیا. بڑا دکھ ہوگا. بڑا قیمتی جملہ سنانے چلا ہوں, یقین جانو, اور بخیل پہ دکھ ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں بخیل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. یہ بھی حضور کا فرمان ہے. اور جنت کی خوشبو کئی میلوں تک, کئی 100 سالوں کی مسافت تک آتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ بہت دور ہوگا جنت سے. بخیل. مسکراہٹ دینے میں بھی اگر بخیلی ہو تو پھر تو میرے خیال میں عجب ہی گزارا ہے. اس لائٹ کا یہاں پہ روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن پاور ہاؤس تک ہے. یہاں پر مساجد آباد ہیں, مدارس آباد ہیں, علماء حق کے بیانات ہیں, حق گوئی ہے, حق بات کی جا رہی ہے. طیب جیسے بچے قرآن حفظ کر کے روشنی پھیلا رہے ہیں. یہ روشنی یہاں پر بتاتی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے. توجہ, جملہ سنیے گا میرا. یہ روشنی یہاں پہ بتاتی ہے کہ ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے, ہمارا کنیکشن مدینے تک ہے. ٹرانسفارمر ذریعہ بنا, گریڈ اسٹیشن ذریعہ بنا, تار ذریعہ بنی یہاں پہ روشنی کے لیے, اور اس روشنی کے لیے ذریعہ جماعت پیغمبر بنی ہے. سبحان اللہ کہہ ذرا, سبحان اللہ کہہ. کون روشنی کے ذریعہ بنی ہے؟ کیسے محبت کریں حضور سے؟ محبت کر کے جنہوں نے سکھائی. اور ان کا پھر مقام کیا بنا؟ وہ جنہوں نے حضور سے محبت کا دم بھرا, ان کی حیثیت کیا بنی؟ سامنے دیکھا حضرت سفینہ نے کہ شیر آ رہا ہے, جنگل میں ہے, راستہ بھول گئے ہیں, تو جنگل کے شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہے تو شیر اور میں ہوں تیری خوراک, لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. میں کس کا غلام ہوں؟ محمد کا غلام ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ شیر گردن جھکا لیتا ہے اور آگے آگے چلتے ہوئے حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے. آپ کی سبحان اللہ کے صدقے جاؤں میں. روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. جنہوں نے حضور سے محبت کی ان کا مقام کیا بنا؟ ہم نے تو دعویٰ کیا ہے نا محبتوں کا. روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. وہ جاسوس ہے, بہروپیہ ہے, چلاک ہے. وہ آیا اور مدینے میں آ کے پوچھتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ صحابہ نے, تابعین نے بتایا کہ یہاں تو ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کہاں ہے آپ کا امیر المومنین حاکم؟ تو صحابہ نے کہا باہر چلا جا, جہاں پہ صحرا ہے, پہاڑ ہیں, جنگل ہے, وہاں پر بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. وہ عمر کے غلاموں میں آ کے کہوں سبحان اللہ. صحابہ پہ لوگ چینلوں پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں اور آپ یہاں تو تھوڑا سا بولیں نا تاکہ ان کی آواز کو ہم دبائیں وہاں پہ.
وہ دیکھتا ہے کہ واقعی امیر المومنین حضرت عمر ہیں اور وہ اونٹوں کو کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. یہ چالاک ہے, یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی کہ تو نے امیر المومنین کو قتل کرنا ہے, خلیفۃ المسلمین کو تو نے قتل کرنا ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اسے ایک گھنا درخت نظر آیا. اس کے ذہن نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا. یہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے, اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے. یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کروں. ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر ایک کونے سے ایک شیر نکلا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. جو کام میں نے کرنا ہے وہ جو شیر کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. میں چکوال والوں, تلگنگ والوں, میں یہاں سے کوئی دکھ لے کے نہیں جانا چاہتا. اب اتنے ناراض ہو کے مجھ سے نہ بیٹھیے گا. اس نے کہا کہ جو کام میں نے کرنا ہے وہ یہ کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. خوش ہو گیا. میں اگلی بات مفتی شاید عقیل صاحب نہیں سناؤں گا اگر یہ جملہ میرا خاموشی میں یوں ہی بہ گیا تو. علماء نے لکھا ہے یہ ادھر بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. ادھر حضرت عمر کی آنکھ کھلی, شیر نے سلام کیا, ایک کونے سے نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اپنے وجدان میں کہہ رہا ہوں جناب عمر نے کہا ہوگا اوے پگلے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں صحابہ کے, وہ جنہوں نے حضور سے محبتیں کی ہیں, جو حضور کے غلام بنے ہیں. اللہ نے درندوں کو ان کا غلام بنا دیا, اللہ نے جانوروں کو ان کا غلام بنا دیا, پوری انسانیت کو ان کا غلام بنا دیا, جنہوں نے حضور سے محبتوں کے دم بھرے. ارے پگلے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. تو مجھے کہنے دینا, مانتا ہے نا تبھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نا علی. مانتا ہے تبھی خلیفہ مان کر بیعت کر رہا ہے نا علی. مانتا ہے نا. تیرے جو بیٹے کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے تو اس کی بات تب مانے گا نا جب پہلے اسے مانے گا. تیرے جو بیٹے کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے اس کی بات تب مانے گا نا جب پہلے. فارس فتح ہوا, ایران فتح ہوا, غلام آ رہے ہیں, شہزادیاں آ رہی ہیں, مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر دیکھتے ہیں شہزادی آئی ہے, منبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور جلوہ فروز ہو کے کہتے ہیں شہزادی آئی ہے, شہزادے کو دوں گا, حسین کو بلا کے لاؤ. کسے بلا کے لاؤ؟ حسین کو بلا کے لاؤ. جناب حضرت حسین آئے. حضرت عمر نے حضرت حسین کا نکاح شہربانوں سے پڑھایا. یہ وہی شہربانوں جو واقعہ کربلا میں ساتھ تھیں, یہ وہی شہربانوں جن کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے, جن سے امامت چلی. مجھے کہنے دے, امامت کی ماں کا نکاح عمر نے پڑھایا.